سورہ طٰہٰ 16واں پارہ آیت نمبر 36۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال قد أوتيت سؤلك يا موسى ولقد مننا عليك مرة أخرى إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى أن اقذفيه في التابوت فاقذفيه في اليم فليلقه اليم بالساحل يأخذه عدو لي وعدو له وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني۔ سورہ طٰہٰ آیت نمبر 36۔ سلسلہ قصص القرآن میں واقعات سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا تسلسل جاری ہے۔ پیارے پیغمبر کو جب نبوت سے سرفراز کیا جاتا ہے تو آپ نے بارگاہ تعالی میں 5 درخواستیں کی، 5 دعائیں ارشاد فرمائیں، جن کا تذکرہ گزشتہ درس میں ہم سن چکے۔ آج کے درس میں ان 5 درخواستوں کی قبولیت کے ساتھ ساتھ اللہ نے 5 انعامات بھی یاد دلوائے کہ میرے پیغمبر آپ تو یہ 5 دعائیں مانگ رہے ہیں، 5 انعامات مانگ رہے ہیں، میں اللہ نے اس وقت بھی آپ کو 5 انعامات سے مالا مال کیا تھا جب آپ نے مانگا ہی نہیں تھا، میں پہلے ہی سے یہ انعامات کر چکا ہوں۔ اللہ کی رحمتوں میں رہنے والے ہر وقت اللہ تعالیٰ کے انعامات میں رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان انعامات کی قدر کرنے اور ان کو دل و جان سے قبول کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہر ایک پر رحمتیں کرتے ہیں۔ مثلا یہ جو قرآن ہم پڑھ رہے ہیں اور پھر اس کو سن رہے ہیں، سننے پر اللہ فرماتے ہیں کہ میں رحمتیں کر دیتا ہوں، تو پھر پڑھنے پر تو کتنا ہی اجر ہوگا، لہٰذا سننے میں ہی انعامات آنے لگ جاتے ہیں، بندے کو محسوس بعد میں ہوتا ہے۔ پیارے موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اپنے پہلے انعامات یاد دلائے کہ آپ تو دعائیں مانگ رہے ہیں میرے پیغمبر۔ اپنے بھائی کے بارے میں دعا مانگی کہ اے اللہ ان کو بھی نبوت کے نور سے سرفراز فرما تاکہ ہم صحیح طریقہ سے توحید کا واعظ کر سکیں۔ تو پیارے اللہ نے ان 5 انعامات کا تذکرہ کیسے فرمایا؟ چنانچہ آیت نمبر 36 میں ارشاد فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال قد أوتيت سؤلك يا موسى ولقد مننا عليك مرة أخرى إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى۔ اے میرے پیغمبر، ہم نے تجھے تیرا مانگا دے دیا ہے، جو تو نے مانگا ہے تجھے مل چکا ہے۔ یا موسیٰ،
اے میرے موسیٰ پیغمبر وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَيْكَ مَرَّةً أُخْرَى، البتہ تاکہ ہم پہلے ہی سے تیرے اوپر ایک بار اور بھی انعام کر چکے ہیں، پہلے بھی تیرے اوپر ایک بار اور بھی پہلے انعام کر چکے ہیں۔ وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَيْكَ مَرَّةً أُخْرَى، وہ ایک بار انعام کیے تھے لیکن 5 انعام کیے تھے مسلسل، جس طرح آج ایک اور بار بھی انعام کر رہے ہیں تو 5 انعام آپ پر یہ بھی ہوں گے، 5 پہلے بھی ایک دفعہ ہم کر چکے ہیں تسلسل کے ساتھ۔ وہ کیسے؟ اِذْ أَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّكَ مَا يُوحَىٰ، جب ہم نے وحی کی تھی تیری ماں کی طرف بڑی عظیم الشان وحی، اِذْ أَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّكَ مَا يُوحَىٰ، وحی سے کوئی نبی نہیں بن جاتا جب تک کہ وحی تشریعی نہ ہو۔ تو اس وقت حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کی والدہ کی طرف تکوینی وحی کی تھی، یعنی کائنات کے امور کی وحی کی تھی، شریعت کے مسئلے کی وحی نہیں کی تھی۔ اسی لیے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کی والدہ نبی نہیں بن گئی تھی، کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن میں صاف فرماتے ہیں ما ارسلنا من قبلک الا رجالا، آپ سے پہلے ہم نے صرف مردوں کو ہی نبی بنایا ہے، لہذا یہ نبیہ نہیں تھی۔ ان کی طرف جو وحی ہوئی تھی وہ تکوینی امور کی وحی ہوئی تھی۔ کس انداز سے وحی ہوئی تھی واللہ اعلم جی، اللہ نے فرشتے کو بھیجا تھا یا کوئی اور صورت بنائی تھی، اس کا اللہ تعالیٰ نے ہمیں نہیں بتایا۔ یہ وحی تو اللہ تعالیٰ انسانوں کے علاوہ جانوروں کی طرف بھی کرتے ہیں، اپنے اپنے احوال کا حکم اللہ فرماتے ہیں۔ مثلا شہد کی مکھی کے بارے میں فرمایا اوحا ربک الی النحل، اللہ شہد کی مکھی کی طرف بھی وحی کرتے ہیں، یعنی اللہ انہیں بھی سمجھاتے ہیں۔ تو یہ سمجھانے کا وحی کا انداز جو ہے مختلف ہو سکتا ہے۔ ہمارے پیارے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جو وحی آتی ہے حدیث شریف کے مطابق، وہ وحی کئی قسم پر مشتمل تھی۔ قرآن میں بھی ہیں کچھ اشارے اور کچھ اشارے حدیث میں بھی ہیں، کئی قسم کی وحی ہوتی تھی۔ اس کے انداز، اس کی آوازیں، اس کا ملنا وہ کئی طرح کا ہوتا تھا، چونکہ اس کی تفصیلات اللہ نے ہمیں نہیں بتائیں، بس اشارے اللہ تعالیٰ نے بتا دیے۔ تو واللہ عالم حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کی طرف وحی کا طریقہ یا اس کی صورت کیا تھی؟ بہرحال وحی ہوئی تھی اذ اوحینا الی امک ما یوحی ان اقذفیہ فی التابوت، یہ وحی کا دوسرا حصہ ہے۔ وحی کا پہلا حصہ ہم پڑھ چکے ہیں سورہ القصص میں، مثلا دیکھ لیجئے سورہ القصص آیت نمبر 7 میں فرمایا وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ، ہم نے وحی کی موسیٰ کی طرف ان أَرْضِعِيهِ، کیسے دودھ پلاتی رہے، فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ، جب آپ اس پر ڈرنے لگے نا، اس کی جان کو نقصان پہنچانے والے آ رہے ہیں، فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ، تو اسے دریا میں ڈال دینا۔ دریا میں کیسے ڈالنا؟ اب اس دوسرا حصہ وحی کا سورہ طٰہٰ میں پھر دیکھیے ان اقذفیہ فی التابوت فاقذفیہ فی الیم، یوں فرمایا کہ دودھ پلاتی رہے اور جب تو ڈرے نا تو پھر اسے دریا میں ڈالنا، کس طریقے کے ساتھ کہ تابوت میں رکھ دینا موسیٰ کو، فَقْذِفِيهِ فِي الْيَمِّ، پھر اس تابوت کو ڈال دینا دریا میں، فَلْيُلْقِهِ الْيَمُّ بِالسَّاحِلِ، سو دریا ان
انہیں رکھ دے گا ساحل کی طرف، دریا کا پانی ایسے بہتا جائے گا کہ بہتے ہوئے موجیں ساحل کے قریب لے آئیں گی۔ فَلْيُلْقِهِ الْيَمُّ بِالسَّاحِلِ يَأْخُذْهُ عَدُوٌّ لِّي وَعَدُوٌّ لَّهُ، پکڑ لے گا اس کو میرا دشمن جو اس کا بھی دشمن ہوگا، اس کو پکڑ لے گا، میرا بھی وہی دشمن ہے، اس کا بھی وہی دشمن ہوگا، یعنی فرعونیوں میں سے کوئی اسے اٹھائے گا۔ یَأْخُذُهُ عَدُوٌّ لِّي وَعَدُوٌّ لَّهُ، اب جیسے کہ صندوق تابوت آ رہا ہو، ہاں بھائی چھوٹے آپ خاموش ہو کر بیٹھے، تابوت آ رہا ہو جس طرف سے تو صاف پتہ چلتا ہے نا بھائی انہی محلوں سے آ رہا ہے، تو بنی اسرائیل کے محلات کی طرف سے آ رہا تھا، انہی کے علاقوں سے دریا گزر کر آ رہا تھا، تو صاف پتہ چل گیا کہ فرعون کے ڈر سے انہوں نے ہی بچے کو پھینکا ہے، تو اب اٹھاتے تو مارنے لگتے۔ اللہ فرماتے ہم نے ایک اور احسان کر دیا، وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي، ڈال دی میں نے تیرے چہرے پر اپنی طرف سے محبت میرے پیغمبر، یعنی آپ کے چہرہ کو اللہ نے ایسا کوئی محبوب بنا دیا تھا کہ جو بھی چہرے منور کو دیکھتا فریفتہ ہو جاتا، کسی کا دل بھی نہیں کرتا تھا مارنے کے لیے۔ وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي وَلِتُصْنَعَ عَلَىٰ عَيْنِي، یہ آیت پڑھ کر اپنے بچوں کو دم بھی کر سکتے ہیں، القیت علیک محبۃ منی ولتصنع علی عینی، تاکہ یہ شر شرور سے محفوظ رہ سکے۔ والقیت علیک محبۃ منی ولتصنع علی عینی، اذ تمشی اختک فتقول هل ادلکم علی من یکفلون، ایک اور بھی انعام کیا تھا، جب تو دودھ نہیں پیتا تھا کسی کا تو دودھ پینے کا انتظام ہم نے کرا دیا۔ اذ تمشی اختک، جب تیری بہن چل رہی تھی ساتھ ساتھ، صندوق بھی چل رہا تھا تو ساتھ کنارے پر بہن بھی چل رہی تھی، فتقول هل ادلکم علی من یکفلون، وہ فرمانے لگی بھیڑ کو دیکھ کر وہ بھی ساتھ کھڑی ہو گئی، رش کو دیکھ کر وہ بھی ساتھ کھڑی ہو گئی، تو رش میں چلتی چلتی حضرت موسیٰ علیہ السلام تسلیم کو فرعون کے دربار میں ان کے گھر لے جایا گیا، تو بی بی آسیہ نے اٹھا لیا، مارنے نہ دیا، اور ان کے مرضیہ کا انتظام کرانے لگ گئی کہ کس کو بھائی کون ہے جو اس کو دودھ پلائے، تو کسی بھی داعیہ کا دودھ نہیں پیتے تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام، تو وہاں آپ کی بہن نے یہ انکشاف کیا، هل ادلکم علی من یکفلون، کیا میں تمہیں بتاؤں ایسی عورت کے بارے میں جو اس کی کفالت کرے، فرجعناک الی امک، یوں ہم نے آپ کو لوٹا دیا آپ کی ماں کی طرف۔ دیکھیے میرے پیغمبر یہ انعام ہم نے آپ پر کیا تھا، فرجعناک الی امک کی تقر عینها ولا تحزن، یوں ہم نے لوٹا دیا آپ کو آپ کی ماں کی طرف تاکہ اس کی آنکھیں ٹھنڈی رہ جائیں، ولا تحزن، اور تجھے سوچ سوچ کر غمگین نہ ہوئے۔ ماں کو خوش دیکھ کر بچے زیادہ خوش ہوتے ہیں، اگر ماں پریشان ہو جائے تو بچے بہت زیادہ پریشان ہو جاتے ہیں۔ میرے پیغمبر یہ آپ کی ماں کو خوش کرنا گویا آپ پر احسان کرنا تھا، کئی تقر عینها ولا تحزن، تاکہ تیری ماں کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں اور تیرے بارے میں وہ غمگین نہ ہو۔ ایک اور بھی نام کیا تھا، وَقَتَلْتَ نَفْسًا فَنَجَّيْنَاكَ مِنَ الْغَمِّ وَفَتَنَّاكَ فُتُونًا، بڑا ہو کر تو نے مارا تھا ایک جی کو ان میں سے
تفصیلی واقعہ آپ سن چکے ہیں، فرعونی آپ کے ہاتھ سے قتل ہو گیا تھا۔ وَقَتَلْتَ نَفْسًا فَنَجَّيْنَاكَ مِنَ الْغَمِّ، سو کیسے ہم نے نجات دی تھی آپ کو غم سے، اور وہاں سے چلایا اور مدین میں پہنچایا۔ فَلَبِثْتَ سِنِينَ فِي أَهْلِ مَدْيَنَ، سو آپ ٹھہرے رہے کئی سال مدین والوں میں، وہاں آپ کو دیار غیر میں کوئی پرسان حال نہ تھا، کوئی مال آپ کے پاس نہ تھا، کوئی رہنے رہائش کی جگہ نہیں تھی۔ میرے پیغمبر ہم نے آپ پر کتنا احسان کیا، پیغمبر کا گھر مل گیا حضرت شعیب علیہ السلام مشہور قول کے مطابق، اور پھر ان کی بیٹی سے شادی بھی کرا دی، صاحب خانہ بھی بنا دیا، اور دیار غیر میں تو کتنا بڑا احسان کیا۔ فَلَبِثْتَ سِنِينَ فِي أَهْلِ مَدْيَنَ، اس احسان کا تذکرہ ان لوگوں کو اس کی قیمت معلوم ہوگی جو دیار غیر میں جا کر وہاں کی نیشنلٹی لینے کی کوشش کرتی ہیں تاکہ پرامن رہ جائیں، ہمیں یہاں کوئی نہ کچھ کہے، تو کتنے پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں جی انہیں، کتنی محنتیں مشقتیں ان کو کرنی پڑتی ہیں، تو یہ اللہ کا خاص فضل و احسان تھا۔ فَلَبِثْتَ سِنِينَ فِي أَهْلِ مَدْيَنَ، سو آپ ٹھہرے رہے کئی سال مدین والوں میں۔ ثُمَّ جِئْتَ عَلَىٰ قَدَرٍ يَا مُوسَىٰ، پھر آپ وہاں سے آ گئے ایک وقت مقرر پر، اے موسیٰ۔ 8 سال یا 10 سال مدین میں گزار کر وقت مقرر پر عین اسی رات جب آپ کو نبوت ملنی تھی، آپ یہاں سے گزر رہے تھے، آپ کو اسپیشل نہ آنا پڑا۔ جیسے ہی آپ کے نبوت ملنے کا وقت قریب آتا گیا، آپ بھی اس منزل کے قدرتی قریب آتے گئے۔ جیسے ہی کوہ طور کی وادی طوا کے سامنے آپ کی سواری گزر رہی تھی، وہیں آپ کوہ طور کی طرف متوجہ ہو گئے کہ میں آگ لینے جا رہا ہوں۔ تو یہ سارے انتظامات کون کر رہا تھا؟ ثم جئت علی قدر یا موسیٰ، یہ ہم انتظامات کر رہے تھے، اسپیشل آپ کو نہیں آنا پڑا، بلکہ اسی لمحے جس لمحے آپ کا گزر ہونا تھا، اسی لمحے اللہ تعالیٰ نے نبوت دینے کا فیصلہ بھی کر رکھا تھا۔ ثم جئت علی قدر یا موسیٰ واصطنعتک لنفسی، 5واں انعام، میں نے آپ کو اپنے لیے خاص کر کے بنایا ہے، صرف میرے کام کرے گا، میری توحیدوں کے تذکرے کرے گا، میری بڑائیوں کبریائیوں کے تذکرے کرے گا۔ واصطنعتک لنفسی، میں نے خاص اپنے لیے آپ کو بنایا ہے میرے پیغمبر، لہذا آپ کو پہلے بھی آپ پر انعامات ہو چکے تھے، اور آپ کی یہ جو 5 درخواستیں ہیں یہ بھی آپ کے قبول ہو چکی ہیں، لہذا آپ بھی اور آپ کا بھائی دونوں نبی بن چکے ہو۔ اذهب انت واخوك بآیاتی، آپ بھی اور آپ کا بھائی بھی لے کر جائے میرے احکام کو، اذهب بآیاتی، میرے احکام کو لے کر جائے، یا میرے دیے ہوئے معجزات کو لے کر جائے۔ وَلَا تَنِيَا فِي ذِكْرِي، اور میرے توحید کے معاملے میں ذرا بھی سستی نہ آنے پائے تم دونوں سے، لہذا تم دونوں کو میں نے بھیج دیا ہے، توحید کے معاملے میں سستی نہ آنے پائے۔ جی اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے بیان توحید میں، اس تبلیغ قرآن میں اللہ ہمیں سستیوں سے بچائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگا کرتے تھے، آپ بھی دعا مانگا کریں، اللہم انی اعوذ بک من العاجز والکسل، اے اللہ عاجز سے، عاجز آ جانے سے، سستی سے میں پناہ مانگتا ہوں۔ لہذا اگر کوئی ہو چکی ہو میدان تبلیغ میں سستیاں، کمیاں، کوتاہیاں، تو ان کی بھی اسپیشل کر کے معافی مانگنی چاہیے۔ کیوں جی؟ یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس، تعلیم و تعلم کا شعبہ ہو، یا خرید و فروخت تجارت کا شعبہ ہو، یا زمینداری کا شعبہ ہو، زراعت کا شعبہ ہو، یہ سارے شعبے سنبھالتے ہوئے بھی شعبہ تبلیغ کو ساتھ ساتھ جاری رکھنا ہے۔
پڑھائی کرنے والا، پڑھنے پڑھانے والا، وہ یہ نہیں اس کا ادھر چل سکے گا کہ میں تو اس شعبے میں تھا۔ بھائی تعلیم و تعلم کا شعبہ تھا تو اسی لیے نا، تاکہ کتاب اللہ کے سچے وارث بن کر اس کو پھیلانے والے ہوں۔ اور اسی طرح تجارت و زراعت والا یہ عذر نہیں کر سکے گا، اے اللہ میں تو ان کاموں میں مصروف تھا، میرے لیے شعبہ تبلیغ، اللہ فرمائیں گے یہ کام تجھے کیوں دیے تھے؟ یہ اس لیے کہ پیٹ تو صحیح کر کے پال سکے، اپنے گھر کی ذمہ داریوں سے صحیح طریقے سے پورا کام کر سکے، تاکہ شعبہ تبلیغ میں کوئی رکاوٹیں نہ آنے پائیں۔ لہذا اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ شعبہ تبلیغ بھی تو تجھے انہی چیزوں کو اسی لیے دیا تھا تاکہ شعبہ تبلیغ میں کمی نہ آئے۔ اللہ انبیاء کو بلائیں گے، اولیاء کو بلائیں گے، ساروں کے سامنے اللہ دکھائیں گے یہ میرے پیغمبر تھے، انہوں نے تو کمی کوتاہی نہیں کی۔ اگر کوئی کہے اے اللہ میں بیمار تھا اس لیے میں نہیں کام کر سکا، اللہ فرمائیں گے جتنا تیرا بس چلتا تھا اتنا تو کر لیتا۔ دیکھ میرا ایوب پیغمبر کتنا بیمار تھا، لیکن اس سے تو فریضہ تبلیغ رسالت میں کوئی کمی نہیں آئی۔ کوئی کہے اے اللہ میں ظالم و جابروں سے ڈرتا تھا، ان کے ظلم و تشدد نے میری تبلیغ کا راہ روکا، اللہ حضرت موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کو سامنے لائیں گے۔ انہوں نے جس بادشاہ سے ٹکر لی تھی اس بادشاہ سے بڑا تو سرکش کوئی نہیں تھا، انہو طغا، وہ بہت بڑا سرکش بن چکا تھا۔ کوئی یہ کہے اے اللہ میرے گھر کے اپنے دشمن بن چکے تھے، مجھ سے تبلیغ کرنے نہیں دیتے تھے، اللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بلائیں گے، لا ان کا باپ بھی ان کا دشمن بن چکا تھا، گھر بھی ان سے چھن چکا تھا، اور قوم برادری بھی ان کے دشمن بن چکی، حتیٰ کہ بادشاہ بھی دشمن بن کر آگ میں ڈالنے والا بن گیا تھا، کیا ان سے بھی زیادہ تو مجبور تھا؟ کوئی کہے اے اللہ میں نے کی تو بڑی ہے، ایک زمانہ بڑی میں تبلیغ سنبھالے رکھتا تھا، لیکن بالآخر مایوس ہو گیا، مانتے تھے نہیں، میں نے چھوڑ دیا۔ اللہ حضرت نوح علیہ السلام کو بلائیں گے، فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50 عاما، 950 سال تک واز کرتے رہے میرے پیغمبر، انہوں نے تو میری توحید کو نہیں چھوڑا تھا کسی سے مایوس ہو کر، تو تم کیوں چھوڑ بیٹھے؟ اگر کوئی کہے اے اللہ اکیلا تھا، میرا بھی اسی طرح کوئی مددگار ہوتا نا ساتھ والا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرح، تو میں بھی شعبہ تبلیغ کو خوب کر کے سنبھالتا۔ تو حضرت زکریا علیہ السلام کو اللہ سامنے بلائیں گے کہ یہ مانگتے تو رہتے تھے رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، اے اللہ میں اکیلا ہوں، اے اللہ میں اکیلا ہوں، لیکن انہوں نے تو کبھی بھی اکیلا پن ہونے کی وجہ سے کبھی بھی انہوں نے تبلیغ کے کام میں رکاوٹ نہیں آئی، چند دنوں بیمار ہو گئے تھے اشاروں سے تبلیغ کیا کرتے تھے، وَأَوْحَى إِلَيْهِمْ أَن سَبِّحُوا بُكْرَةً وَعَشِيًّا۔ لہذا اللہ انبیاء کو اتمام حجت کے لیے بلوائیں گے۔ یہ ساری سورۃ الانبیاء میں اللہ انہی انبیاء کا تذکرہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے تو کوئی کمی کوتاہی نہیں اللہ نے دی تھی، لہذا لا تنیا فی ذکری۔ تو اللہ تعالیٰ سے مانگا بھی کریں جی اے اللہ شعبہ تبلیغ سنبھالنے کی مجھے توفیق نصیب فرما، بلغ ما انزل الیک من ربک، جو چیز بھی اللہ نے نازل کی ہے وہ ہم نے پہنچانی ہے، بس جو چیز بھی اللہ نے نازل کی ہے وہ ہم نے پہنچانی ہے۔ کیسے پہنچائیں گے جی؟ اس کو پڑھیں گے، اس کو سیکھیں گے، سیکھ کر آگے پہنچائیں گے، تاکہ فریضہ تبلیغ میں کوئی کمی نہ آنے پائے۔ کل میں مجھ سے میرا رب پوچھے گا علاقے میں تھا نا فلاں وائرس، علاقے میں تھا نا فلاں بیماری، علاقے میں تھی نا فلاں بیماری، اور اس بیماری کے اندر ملوث تھے نا کئی بیمار، تیرے پاس اینٹی وائرس موجود تھا، تیرے پاس قرآن پاک جیسی عجیب ویکسینیشن دریافت ہو چکی تھی تیرے پاس، کیوں نہیں تو اس ویکسین کو لگانے گیا؟ کیوں نہیں تو نے ان آیتوں کو پھیلایا؟ اگر تجھے پتہ چل جاتا تیری عزت کا دشمن تیرے علاقے میں آیا ہوا ہے تو اس کو خراب کرنے کی پوری کوشش کرتا ہے۔ میری عزت کے دشمن علاقوں میں پھیل رہے تھے اور تو نے پرواہ نہیں کی تھی، تو ان کے ساتھ بیٹھ کر کھاتا تھا۔ جی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، حدیث شریف میں آیا اللہ تعالیٰ ان قوموں کو بھی تباہ کر دیتے ہیں
جو صبح و شام ایک دوسرے کو تبلیغ کرتے رہتے ہیں، پھر رات کے وقت ایک دوسرے کے ساتھ اکٹھے بیٹھ کر یوں دوستیاں نبھاتے ہیں، ایک ہی دسترخوان پر کھاتے ہیں، گوئے ان میں کوئی فرق ہی نہیں ہے۔ نہ میرے بندے اور شیطان کے دوست، ان کے درمیان فرق واضح ہونا چاہیے جی۔ تو شعبہ تبلیغ کو انشاءاللہ ہم نے سنبھالنا ہے۔ یہ آیتیں جب میں پڑھ رہا تھا مطالعے میں تو کافی ڈر رہا تھا، تو میرے لیے بھی دعا کریں، میں آپ کے لیے دعا کرتا ہوں تاکہ اللہ تعالی ہم سے فریضہ رسالت تبلیغ قرآن کا جو فرض اللہ نے ہمارے ذمہ لگایا ہے، اللہ تعالی ہمیں اس کو پورا کرنے کی توفیق نصیب فرما دے۔ لہذا فرمایا اذهب انت واخوك بآیاتی ولا تنیا فی ذکری، تو بھی اور تیرا بھائی بھی جاؤ میرے ان دلائل کو دے کر، اور میرے ذکر میں میری توحید کے مسئلے میں ذرا بھی سستی نہ آنے پائے۔ اذهب الی فرعون انہ طغی، تم دونوں چلے جاؤ فرعون کی طرف، انہو طغی، وہ سرکش بن چکا ہے، تم دونوں اس سرکش کے پاس جاؤ۔ بس اس کی سرکشی اب بہت پھیل چکی ہے۔ اس کے طغیان اور سرکشی کا تذکرہ انہی واقعات کو جب شروع کیا تھا نا، ابتدائی واقعات میں، پہلے سے غالباً دوسرے درس میں ہم نے تفصیل سے بیان کیا تھا کہ فرعون کی سرکشیاں کتنے عروج پر پہنچ چکی تھیں، کتنے ظلم و تشدد وہ کرتا تھا۔ یہاں پر ایک چھوٹی سی بات یاد آ گئی ہے، سوانح پڑھنی چاہیے اپنے نیک لوگوں کی، اولیاء کرام کی۔ حضرت مولانا حسین علی الوانی رحمہ اللہ، ان کا ایک واقعہ ملتا ہے کہ یہ کسی جگہ واعظ کے لیے جا رہے تھے، درس کے لیے جا رہے تھے، تو اونٹ پر سوار تھے، کوئی ان کو میزبان ان کو ساتھ لے کر جا رہا ہوگا، تو راستے میں جب ایک پانی کا نالا گزرتا ہے، اس نالے کو پھلانگنے لگے جی، تو اونٹ سے آپ گر گئے، نیچے جو گرے نا تو آپ کی بازو والی ہڈی ٹوٹ گئی۔ تو بس یہ اب تو واپسی کا سفر شروع کرنا ہے، تو آپ نے اپنے میزبان کو فرمایا یہ میرے ساتھ میرا بازو بندھواؤ، اس کپڑے کو مضبوطی سے باندھتے ہیں۔ بھائی دیکھیں، ایک طرف فریضہ تبلیغ کا شوق ہے اور دوسری طرف درد کا غلبہ ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ شوق اگر غالب ہو گیا تو درد خود بخود مغلوب ہو جائے گا۔ تو انہوں نے جی پٹی باندھی، پٹی باندھ کر کہا درس قرآن دینے ضرور جائیں گے۔ تو آگے جا رہے تھے، درس قرآن دیا، درس قرآن دے کر واپسی بھی آئے، وہاں بھی کسی کو نہیں بتایا کہ میری بازو اس وقت ٹوٹ چکی ہے جی، واپس آئے۔ دیکھیں جی اللہ تعالیٰ جنہیں اپنے قرآن کی محبتیں دے تو ان محبتوں میں یہ چیزیں بڑی کم لگا کرتی ہیں۔ اللہ ہمیں بھی والہانہ عقیدت اور سچی محبت قرآن سے، حدیث رسول اللہ سے نصیب فرمائے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو واپسی پر ان کی سوانح میں بھی لکھا ہے، ان کی ایک اپنی کاپی ہے، ان کی بیٹے تھے جو فوت ہو چکے ہیں، میں خود جا کر میں نے دیکھی ہے ان کے اپنے لائبریری میں جہاں انہوں نے دکھائی، کاپی پر یہ واقعہ میں نے خود ان کی قلم سے لکھا ہوا پڑھا ہے، تبھی مجھے یاد رہ گیا ہے۔ تو رات سوتے ہیں تو انہیں خواب ملتا ہے، حدیث پاک میں آیا کہ خواب بھی مبشرات ہوا کرتے ہیں، خوشخبریاں دینے کے لیے اللہ تعالیٰ یہ سلسلہ چلاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ندا دلوائی، جو سورت واللہ علم کیا ہوگی جی، خواب جو تھا تو یہ پیغام بھجوایا کہ تیرے سفر کو، تیرے درس کو، تیرے بیان کرنے کو، سب کچھ کو میں نے جہاد لکھ دیا ہے، یعنی تجھے جو ثواب عطا کیا ہے وہ والا ثواب عطا کر دیا ہے۔ اللہ قادر ہے جی، سخیوں کا دربار ہے، جتنا مرضی اللہ زیادہ کر کے دے۔ اچھا یہ واقعہ میں نے پڑھا تو صحیح، بیان بھی کیا، لیکن دل میں ایک عجیب سی کیفیت رہتی تھی کہ یار یہ کیسے ہوگا کہ ایک آدمی کو ہڈی ٹوٹنے کا درد چھوٹا تو ہوتا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ بچائے جی، ہیں جی، اور بیان بھی کرتا رہے، ہمیں تو ذرا سی بھی تکلیف آ جائے، بخار آ جائے، زبان لڑکھڑانے لگ جاتی ہے، صاف پتہ چلتا ہے کہ آج کوئی نہ کوئی مسئلہ ضرور ہے، بیمار ہے، سر دکھتا ہے وغیرہ ذالک کا، درد کا غلبہ ہو جاتا ہے تو زبان بھی ساتھ نہیں دیا کرتی۔ تو یہ میری حیرت اس وقت ختم ہوئی جب ایک بابا یہاں ہمارے مدرسے میں آیا، تو اساتذہ نے بتایا کہ یہ جو بابا جی ہیں ان کو عمرے کا بڑا شوق تھا،
تو جب عمرے کی تیاریاں ہوئی تو بڑا اچھل کود، بڑی خوشیوں میں تھا کہ میں جی عمرے پر جا رہا ہوں۔ تو کسی خوشی میں درخت پر چڑھا، کوئی نہ کوئی اپنی جو ہے نا فروٹ شروٹ یا کچھ اتارنے کے لیے، یا کوئی اپنی ایندھن اکٹھا، واللہ عالم کسی وجہ سے درخت پر گیا کام کرنے کے لیے، اوپر جو چڑھا نا جی تو پاؤں پھسلا اور بیچارہ نیچے گر گیا۔ نیچے گرا، اس کے یہ جو بیٹھنے کی جگہ ہوتی ہے اس کی ہڈی ٹوٹ گئی۔ تو اب اس نے کہا میرا عمرہ تو گیا، بڑی شوقوں سے میں نے عمرے کی تیاریاں کی تھی، لہذا میرا عمرہ تو اب گیا، مجھے کوئی نہیں جانے دے گا۔ وہاں سے اس نے طے کر لیا کہ کسی کو نہیں بتاؤں گا کہ یہاں میری ہڈی ٹوٹ گئی ہے، لہذا جی عمرہ کر کے واپس آ گیا، تب جا کر لوگوں کو بتایا کہ یہ جگہ میری ٹوٹی ہوئی ہے۔ یعنی اس شوق کی وجہ سے بتایا کسی کو نہیں، اور پورے سفر میں یہ درد برداشت کرتا رہا۔ میں نے خود بھی اس سے واقعہ پوچھا، حیران ہو کر میں دیکھتا رہا اسے، بھئی اللہ نے عجیب مخلوق زمین پر رکھی ہوئی ہے جنہیں اپنی شوقیں اتنی زیادہ ہیں کہ جسم کے ٹوٹنے کی بھی پرواہ نہیں ہے۔ تو بس جی جس دن یہ واقعہ اس بندے سے براہ راست میں نے سنا نا، تو پھر حضرت رئیس المفسرین والی بات یاد آ گئی۔ میں نے کہا یہ ممکن ہے، یہ ہمارا عام سا بابا ہے اور وہ تو رئیس المفسرین تھے، اللہ نے اسے بھی یہ کمال عطا کیا ہے تو انہیں بھی اللہ یہ کمال عطا کر سکتا ہے۔ لہذا جی لا تنیا فی ذکری، اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کرے اللہ فریضہ تبلیغ میں ہمیں کوئی کمی نہ آنے دے۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کو ان کی مانگت بھی دے دی، مزید انعامات بھی اللہ نے دے دیے۔ پھر یہ دونوں تیار ہو کر براہ راست پہلی دفعہ فرعون کے سامنا کریں گے۔ جس ملک میں مقدمات چل رہے ہوں جی، کیسز بنے ہوئے ہوں، تو وہاں تو بڑی لیدے سے کام چلایا کرتے ہیں، راستے صفا کیے جاتے ہیں، تب جا کر کسی سے بات کی جاتی ہے۔ خصوصاً وہاں تو جایا ہی نہیں جاتا نا جہاں پر وارنٹ جاری ہو چکے ہوں۔ فرعون کے دربار میں جانا تو مرحلہ تھا، لیکن حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کو اللہ تعالیٰ نے کچھ باتیں بتا دیں اور کچھ چیزیں سمجھائیں۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کا پہلی دفعہ جو اعلان ہے براہ راست فرعون کے دربار میں ہونا ہے، وہ اعلان انشاءاللہ آئندہ درس میں۔ وما علینا الا البلاغ۔